اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پیش ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ پردہ نشین، سختہ عشق و اشتیاق، شیفتہ قرب و احتراق تھیں۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر کچھ سامان لاد کر چلی، راستے میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا سامان لے چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے برگاہ الہ میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے، مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ مال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوئی نور پر ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کی ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے ہیں اور تنہا تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے آج کچھ کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کو گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حسن بصری نے پوچھا کیا تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کل موجودات کو اللہ تعالیٰ کی یاد نے گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چوں چراں اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت اصل اللہ سے ہوتی ہے اور وہاں سے ارشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہمارے درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعزاز سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعزاز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے
اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب خواجہ محمد اسلام، عرض گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ پس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ثمرہ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے۔ جب اللہ اس کو دل دے تو اسے فوراً اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازے اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ بھی وہاں موجود تھی۔ یہ سن کر فرمانے لگی، یہ کب تک کہو گے کہ کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہائے غم نہ کہہ بلکہ ہائے بے غمی بکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تو لی نہیں جاتی، بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا، اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا 30 برس کا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تیری 30 برس تک تو تندرست رہا اور اس کے شکریہ میں کبھی تو نے اپنی پٹی نہ باندھی، اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ گوشہ نشین تھی اور بہار کی فصل تھی۔ آپ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لا کر سونے کی صنعت واضح فرمائیے، کس نے کیا کیا صنعت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو بھی گوشہ نشینی اختیار کر تاکہ خود سونے تجھے نظر دکھائی دے۔ میرا کام سونے کو دیکھنا ہے، میں صنعت دیکھ کر کیا کروں گی؟ ایک بار آپ نے 7 شبانہ روزے رکھے اور شب کو مطلق استراحت نہ فرمائی۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس فریاد کر کے کہنے لگا کہ کب تک آپ مجھ کو رنج و تکلیف میں رکھیں گے؟ اسی وقت ایک شخص آئے اور ایک پیالہ میں جس میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ کو دیا۔ آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھی، اتنے میں بلی آئی اور اسے پیالے کو الٹ دیا۔ آپ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ رکھ لوں گی، آپ پھورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا، اب پورا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہاں بھر گئے رب العزت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے جو تو میرے ساتھ کرتا ہے؟ غیبی آواز سنائی دی کہ اے رابعہ اگر تم نعمت دنیا کے طالب ہو ہم دینے کو موجود ہیں، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ اے رابعہ تمہارا ابھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ندا سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو قطع کیا، اسی طرح جیسے کوئی مرنے والا نزع کے وقت امید کو ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے الگ ہو گئی کہ ہر صبح کو دعا فرماتی کہ اے اللہ تم مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشغول نہ کر سکیں۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں، میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اور اس مرض کی دوا وصال الہی ہے۔ اسی وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں کی مثل بنائے رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں۔
اور اسی پس سے قیامت میں گزرنا ہوگا۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نے کہا ہم بہشت کی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ بہشت اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش بے واسطہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دی ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہیں، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوائے مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ علیل ہوئی، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف متوجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شفیق ملجی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس قول سے خود ہی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پھر یہ فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض کر گزار ہیں کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہیں۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کرنے لگے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا تذکرہ نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھیں اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کروں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی۔ فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ فرمایا کہ اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا۔ دوست کے ساتھ ہی معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز ہے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب آیا
جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بیکار سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر منکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے رحمتے ہوں آپ پر، ستاروں کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ان بہنوں پر جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر، سلام ہو مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے، آمین۔ بے شک اللہ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے۔ زہ نصیب کہ جسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔